بتاؤ آسمان کے تارے کتنے ہیں؟ کہا یہ جس گدھے پر میں سوار ہوں نا، جتنے اس کے بال ہیں اتنے ہی آسمان کے تارے ہیں، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو گن کے بتا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اب جناب وزیر صاحب کو تارے نظر آ گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت میں مطمئن ہوں۔ جواب ٹھیک ہے۔ کہا اچھا مطلب دوسری بات بتاؤ، کہا زمین کا نصف کہاں ہے؟ وہ گھومنے لگے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین کا سینٹر خانہ کعبہ ہے، مگر اس نے اپنے حساب سے جواب دیا، ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک جگہ ڈنڈا گاڑ دیا، کہنے لگا یہ زمین کا نصف ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اس کو بولو ناپ کے بتا، ساری زمین کو ناپ۔ تو وہ پھر ٹینشن میں آ گیا کہ زمین کہاں ناپتا پھروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بھی ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں۔ کہا تیسرا سوال، کہا دنیا میں مرد زیادہ ہیں یا عورتیں؟ کہنے لگے بھائی، وہ تھوڑی دیر گھومتا رہا، آگے آیا، کہنے لگا اس نے کیا کیا، گھومتے گھومتے وزیر کو پکڑا بازو سے اور ڈنڈے سے ستائی شروع کر دی۔ جب اس کی خوب چیخیں نکلی، بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہا بھائی مارتا کیوں ہے، سوالوں کے جواب دے۔ اس نے کہا بادشاہ دراصل بات یہ ہے دنیا میں مرد اور عورت برابر ہے، یہی ایک زیادہ ہے، جب مردوں کو گنتا ہوں ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، عورتوں کو گنتا ہوں ادھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور کہا اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس کو بولو گن کے بتائے۔ تو وہ مار کھا کے بھی کہتا تھا بادشاہ جواب صحیح ہے، میں مطمئن ہوں۔ اب سنو، لوگ پوچھتے ہیں صلح کلی کون ہے، تو یہی ہے جو ادھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے ادھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے گلے بھی لگتا ہے اس کے گلے بھی لگتا ہے۔ ای بات سمجھے؟ اور یہ صلح کلی قیامت کے دن اسے اللہ میدان محشر میں کھڑا کرے گا، اور رب فرمائے گا جا آج، ایک طرف حق والوں کی جماعت کو کھڑا کرے گا، دوسری طرف ان گمراہوں کو کھڑا کرے گا، اور فرمائے گا جا تو فیصلہ کر جانا کدھر ہے۔ تو کبھی یہ اس لائن کی طرف بڑھے گا، پھر ادھر بڑھے گا، یہ ایسے ہی گھومتا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی یہ ایسے ہی تھا، کبھی کہتا تھا وہ صحیح ہے، کبھی کہتا تھا وہ صحیح ہے۔ اور دیکھو ہم نے کبھی ڈینگیں نہیں ماری۔ تم کہتے ہو ہمارے مولوی نے 50 سال میں پونچھ میں کیا کر دیا، اہل سنت کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا اور وقت کی حکومت کے تلوے چاٹے، اور جو ہے تم نے حکومت کے کوارٹر اپنے نام کروا کے ان جگہوں پر مدرسہ بنایا۔ اللہ کی قسم جتنے مدرسے ہمارے سنی علماء نے بنائے ہیں، اگر سب جمع کر لیے جائے تو تمہارا ایک چرلی میں گھس جائے گا۔ بات کرتے ہو ہم نے بہت بڑا مدرسہ بنایا ہے، اور یقین نہیں آتا تو آپ جا کے دیکھو مولانا بشارت خان کا ادارہ، جامع جیلانیہ حسینیہ کو جا کر دیکھو، مولانا عبد الرشید کا قائم کردہ ادارہ دارالعلوم ضیاء الاسلام کو جا کر دیکھو، بابا میرا بخش پر جو ہے اہل سنت کا ادارہ جا کے دیکھو، اور یہاں پہ جو ہے تقیہ شریف پہ دیکھو۔ یہی کیوں آپ مینڈر کی دھرتی پر چلے جاؤ، قدم قدم پر آپ کو بات یہ ہے کہ تم نے ایک جگہ سے گمراہیت کو پھیلانا تھا، ہم نے ہر جگہ سنیت کو بچانا تھا، تو ہم نے ہر جگہ کام کیا ہے، تم نے ایک جگہ کام کیا ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی کمزوری رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف ہیں دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ خطیب اہل سنت مصلح امت مبلغ اسلام حضرت العلام حضرت مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب قبلہ اہل سنت کا وہ عظیم شعر آپ سے ملاقات تھا، ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ اور ہم سب سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح صفیں درست فرما لیں۔ اب نماز ظہر ادا کی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مرکز اہل سنت سے ہمارے شیخ الحدیث جو تشریف لائے ان کا عظیم الشان خطاب نایاب ہوگا۔ یہ اعلان سماعت کر لیں کہ کل 16 فروری بروز اتوار جامعہ فیضان مصطفیٰ سرن کوٹ میں حضرت مولانا عبدالمجید قادری صاحب کے ادارے میں حاجی سرفراز صاحب کا قائم کردہ جو ادارہ ہے اس ادارے میں دونوں کی طرف نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ یہ لائیو کا سلسلہ جاری رہے گا۔